अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक ऐसा जो सब्जेक्ट है वो आपके सामने लेकर आया हूँ जिसकी आजकल बहुत चर्चा है और किसी लिहाज से जो मुआशरे में जो गिरावट आई है वो हर घर घर का ये मसला बन गया है। वो है कि जो आपसे उम्र में छोटे हैं या इल्म में अभी बहुत पीछे हैं, वो अपने बड़ों को, अपने सीनियर्स को किस तरह से आजकल ख़ास तौर के ऊपर ना उनके आँखों में, ना उनकी अमाल में, ना उनकी हरकत में कोई इज्जत या कोई वो जो उस्ताद या शागिर्द या माँ बाप या बेटा या बड़ा भाई या छोटा भाई, वो जो रिश्तों के अंदर वो बात थी वो बड़ी तेज़ी से वो गायब होती जा रही है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि मुआशरे के अंदर जिस तरह ज़लज़ला आ जाता है, इस तरह से गुज़श्ता 2 दिहाइयों में ख़ास तौर के ऊपर हुआ है कि कोई छोटा बड़े की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, कोई शागिर्द अपने उस्ताद की बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई जूनियर को अपने सीनियर से सीखने को तैयार नहीं है। वो पहले दिन से ही बगावत पे आमादा है और वो समझता है कि बड़े के सामने बोलना और उसको क्वेश्चन करना, अथॉरिटी को क्वेश्चन करना है। वो शायरों की जो बागी शायर थे उनकी वो एक किस्म की वो नकल करता है या नकल करती है, और इसने मुआशरे का बहुत बुरे तरीके से इसको मजरूह किया है। तो देखा जाए तो उसमें नुकसान उस जूनियर ही का है, उस जो चाहे वो लड़की है, लड़का है, शागिर्द है, असिस्टेंट है, कि जो इस तरह से अपना रास्ता खुद ही बदतमीजी करके आगे से बोल के और इस तरह से वो अपनी ब्रेकें लगा देता है कि उसको लीडर तो वो बन जाती है या बन जाता है, और वो अपने साथ जो लोग नहीं पढ़ना चाहते, जो लोग नहीं सीखना चाहते, जो आवारा हैं या जो वो ताकत के बल के ऊपर या यूनियन बनाकर वो अपना पास होना चाहते हैं, रिजल्ट रखना चाहते हैं, या सर पे पिस्टल की कनपट्टी पे पिस्टल रख के अपने वो अवार्ड लिस्ट बनवाना चाहते हैं, हर हालत में वो दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं, उनकी हक तलफी करके वो तो बन जाते हैं। और अगर आप एक नज़र अपने लीडरों पे डालें, अपने जो आपके अपने मुल्क के लीडर हैं, तो आपको हर एक लीडर में उसकी माजी में ये मिलेगा कि वो एक बागी औरत थी या बागी आदमी था। उसने अपने उस्ताद से लेकर उसने वाइस चांसलर तक बदतमीजी की, उसके कमरे में जाकर शीशे तोड़े और उसके अपने इम्तिहान जो थे उनको मुलतवी कराया, बच्चों को अपने पीछे लगाया कि मैं उसको गिरेबान से पकड़ के गाली निकाल के मैं रिजल्ट एक और इम्तिहान करा दूंगा। मेरी अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा है कि ऐसे कई इस तरह के शागिर्द मेरे पास, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, मैं 4 मुल्कों का मुझे तजुर्बा है, जिसमें इंग्लैंड है, जिसमें कनाडा है, इसमें अमेरिका है, इसमें स्वीडन है। लेकिन जो बदतमीज़ी और जो मैंने ये चीज़ देखी है गुज़श्ता 2 दिहाइयों में कि मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हम तो अपने सीनियर से छोटी बात सीखने के लिए अगर वो हमें घंटों कहीं खड़े रहे तो हम उनके दरवाजे के बाद सिर्फ सीखने के लिए खड़े रहते थे। और आज जो मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से जो, और ये हर पेशे में आ गया, ये नहीं कि सिर्फ ये मेडिकल के प्रोफेशन में आ गया, ये आपको लॉ के स्टूडेंट्स में भी मिलेगा, आईटी में भी मिलेगा, इंजीनियरिंग में भी मिलेगा। ये तकरीबन यानी एक ये माशरे का हिस्सा बन गया। और घर में भी जो बच्चों की बगावत है वालिदैन और बड़े बहन भाइयों के ख़िलाफ़, वो इसी तरह से है कि वो सीखना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि बस जो गूगल ने हमें सिखा दिया है, जो याहू ने हमें सिखा दिया है,
جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، جو دوستوں نے ہمیں کہہ دیا ہے، وہ ہماری زبان کا، ہمارے کلچر کا، ہماری تہذیب کا حصہ بن گیا۔ اور اسی وجہ سے جب وہ نرسری ہماری وہ کرپٹ ہو چکی ہے، وہ انفیکٹ ہو چکی ہے، یہ ایک بہت فکر کی بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں ان کو ٹھیک کرنا، یعنی معاشرے کو، وہ آپ کوئی درمیان سے پکڑ کر اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اور وہی لوگ بعد میں کیونکہ لیڈر بن جاتے ہیں اور وہ اتھارٹی کو کوشچن کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں، اس دن کے بعد نہ سینئر ان کو کچھ سکھاتا ہے اور نہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ سیاست جو ان کی ہے، اور ان کی سیاست اتنی گندی ہے کہ جسے موب ایکشن کہتے ہیں، کہ وہ پیچھے اسٹوڈنٹس سے لے کر جو اپنے جونیئرز ہیں ان کو ساتھ ملا کر وہ اپنے اس کے بل بوتے کے اوپر وہ سینئر کو، اتھارٹی کو، جس نے سکھانا ہے، اس کو چیلنج کر کے اپنا ہی وہ ایک قسم کا آگے جو مستقبل میں انہوں نے سیکھ کے کوئی اچھا بننا ہے، وہ اس کو وہ وہیں ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اسی طرح کے جیسے اگنورینٹ ہے، وہ اسی طرح ساری زندگی میں 0 ملٹیپلائڈ بائی چاہے 100 کر دو تو وہ 0 ہی رہتا ہے، چاہے وہ 30 40 50 60 سال کے بعد جب بھی وہ ریٹائر ہوں گے، انہوں نے اس دن جس دن سے اپنے بڑے کے ساتھ جسے کام سیکھنا تھا اس کے ساتھ بدتمیزی کر کے اس بات کو ختم کر دیا، چاہے وہ یونیورسٹی لیول پہ ہے، میڈیکل کالج کے لیول پہ ہے، ہاسپٹل کے لیول پہ ہے، اور بعد میں وہ اسی طرح کے لوگ ہیں جو وزیر بن جائیں گے۔ آپ کو میری اپنی زندگی کا ہے، میں نے کم سے کم 5 وزیر دیکھے ہیں جو انتہائی، جن کو آپ گنڈے کہہ لیں، اور اس طرح کے جنہوں نے اپنے استادوں کو گریبان سے پکڑا، انہوں نے گالیاں نکالیں، بدتمیزی کی، وہ ان کو وہاں سے کالج سے، یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، اور وہ کسی نہ کسی پارٹی کا، کسی نہ کسی گروپ کا سہارا لے کر وہ اس کے کئی نام ہیں، یونین نام ہے، جمعیت نام ہے اس کا، وہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نام ہے اس کا، انجینئرنگ کونسل نام ہے، وہ آپ آرکیٹیکچرل کونسل کہہ لیں، وہ بارز ہیں، وہ نام آپ کئی ہیں جو اس کے سائے کے تلے آ کر، اس کا سہارا لے کر یہ لوگ اس بدتمیزی پہ اترتے ہیں۔ اور آپ نے ایون یہ کالے کوٹ والوں کا بھی دیکھا ہے، آپ نے ڈاکٹروں کا بھی دیکھا ہے، ہم نے تو کبھی اپنی زندگی میں نہیں سنا تھا کہ اس طریقے سے وہ کریں۔ اور ابھی کچھ ہی سالوں کی بات ہے کہ مجھے یہ خبر پڑھنے کو دیکھی کہ کاش مجھے وہ کبھی نہ پڑھنی پڑتی، کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے ایک پیڈیاٹرکس وارڈ کے ایک پروفیسر کو ایک ہاؤس سرجن نے باقاعدہ فزیکلی اس نے پیٹا۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ وہاں کیا اس کو وہ لرن کرے گا، اس کو کیا ریفرنس دے گا، کیا سرٹیفکیٹ دے گا، کیا وہ کس طریقے سے ایک اچھا وہ بچوں کا جو اسپیشلسٹ بنے گا۔ تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے یا اس قوم کے لیے کیا اس پہ آپ فخر کریں گے کہ وہ کیا کیا ہے اس نے، اور اس بات کے وہ فخر کرتی ہے یا کرتا ہے کہ میں نے یہ کارنامہ کیا۔ اور جب اس کو ریوارڈ آپ دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو وزیر بنا دیتے ہیں، تو آپ معاشرے میں تو میرٹ کریسی کی بات کریں، میرٹ کریسی، میرٹ کہاں گیا؟ میرٹ صرف یہ نمبروں سے تو نہیں نہ آتا، میرٹ آپ کا ہے کہ آپ کا تھرو آؤٹ بیہیویئر جو ہے، جو ٹیم کے اندر آپ ایز اے جونیئر فٹ ہوتے ہیں، کہ آپ سینئر کو جا کر گالیاں نکال کے، اس کے خلاف ہڑتالیں کرا کر، بدتمیزی کر کے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ کر لیا ہے۔ اور جب آپ ریٹروسپیکٹیولی مڑ کر جب آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ نہ لیڈری، نہ وہ آپ کی وزارت، نہ آپ کو، وہ سب کچھ ہوا میں اڑ جاتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو ایک خالی ایک گھڑے کی طرح آپ وہ بالکل بالکل جاہل، آپ جیسے وہ نکلے تھے ویسے کے ویسے ہی اپنے آپ کو 20 30 40 سال کے بعد پائیں گے۔ تو یہ قومیں جب تباہ ہونے پہ آتی ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو یہ نظر آئے گا، ہمارے ملک میں بھی نظر آئے گا اور بھی کئی ملکوں میں نظر آئے گا۔ تو میری یہی ہے کہ یہ جب تک یہ تربیت جو ہے، چاہے یہ گھر سے شروع ہو اور یہ اسکول سے شروع ہو، کالج سے شروع ہو، اس کو بڑا ریگولسلی اس کو نہیں کیا جائے گا، جب تک یہ ڈسپلن نہیں کیا جائے گا، جب تک یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی جائے گی، آپ اچھے سائنٹسٹ،
اچھے ڈاکٹرز، اچھے انجینئرز، اچھے لائرز، اچھے ججز، اچھے یہ نہیں پروڈیوس کر سکے. اور یہ ایون مذہبی جو ہمارے جو کلرجی ہے یہ ان پر بھی اپلائی ہوتا ہے. اگر آپ ان کو اس طرح سے دیکھیں کہ وہ اپنے بڑے جن کو ان سے کئی گنا زیادہ ان کا تجربہ اور علم ہے، ان کو وہ جو عزت ہے، ان کا وہ جو کہنا ماننا ہے، اور وہ کوئی چھڑی کے زور پہ نہیں اس کو بنانا. یہ کوئی اینیمل نہیں ہے، یہ کوئی شیر اور گھوڑے کو ٹرین کرنا نہیں ہے، یہ ایک دوسرے انسان کو ٹرین کرنا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو جو لینے والا ہے اس کو بہت ہمبل ہوگا، اور جو دینے والا ہے اس کو بھی بہت جینرس ہونا پڑے گا. تو دونوں کو میرا خیال ہے یہ کرنا پڑے گا. لیکن مجھے یہاں زیادہ قصور جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے وہ بے حد وہ آگے نکل گئی ہے اس بات میں کہ میں خود ہی اپنے آپ کو میں ہر چیز سیکھ لوں گی، مجھے کوئی بڑوں کا تجربہ چاہے وہ باپ ہو، ماں ہو، استاد ہو، کوئی نہیں سکھا سکتا. تو بس آپ نے خود اپنے آپ پہ بریک لگا دی. اس پہ میں آج کئی اور قسطیں انشاءاللہ مثالوں کے ساتھ کروں گا، اور اپنے ساتھ کچھ اور بھی سینئر لوگوں کو اس میں ان کے بھی خیالات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا.